آپ کی میزبان سائمہ باسمتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک کپل ٹی وی۔ ویورز، ہم اس ٹائم گوجرا میں موجود ہیں، گوجرا کے ایک گاؤں جو کہ یہ بتائیں گے ہمیں کہ ہم اس ٹائم کہاں پہ موجود ہیں، یہ خود تعارف کروائیں گے اور ساری ڈیٹیل ماشاءاللہ یہاں پہ ہم نے وزٹ کیا ہے جو آپ کو شارٹس میں بھی دکھایا گیا ہے، تو ڈیٹیل کیا ہے وہ ہم ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ نام بتائیے گا اپنا۔ محمد احمد۔ احمد بھائی، آپ کو کیسے خیال آیا کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کیا جائے؟ اصل میں جو پاکستان میں تقریباً سارے ہی گاؤں کی جو حالت ہے وہ خراب ہی ہے، تو ہمارے گاؤں کی حالت بھی خراب تھی پہلے۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے جب کرونا نیو آیا تھا، 23 مارچ کو ہمارا پہلی میٹنگ ہوئی تھی ہماری، تب ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں اب کچھ کرنا چاہیے گاؤں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ تو ہم نے یہ کٹھور ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ گوجرا کا نواحی گاؤں ہے، چک نمبر 303، آپ اس ٹائم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ سٹارٹ کیا۔ یہ بیسیکلی ایک 10 سال پرانا آئیڈیا تھا جو پہلے بھی ہم 1-2 دفعہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن ہوا نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس ایک پوری تھیوری تھی، پورا ماڈل تھا، ہم اس کو لے کے چلے ہیں، تو اب الحمدللہ کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ ہمارے ایریے میں تقریباً 15 گاؤں ایسے ہیں جنہوں نے ہمارا ماڈل کاپی کیا ہے اور ادھر بھی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ یہ جو آپ نے ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں آپ کے گاؤں کے مخیر لوگ ہیں؟ جی، زیادہ تر ہمارے گاؤں کے ہی ہیں۔ ایک بڑے ڈونر ہیں، باقی جو کلیکشن وغیرہ کرتے ہیں وہ سارا گاؤں ہی پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس میں۔ جو بڑے ڈونر ہیں وہ بھی آپ کے اپنے گاؤں کے مخیر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کلیکشن کرتے ہیں وہ آپ کے گاؤں کے وہ مطلب مڈل کلاس لوگ ہیں۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ویلفیئر سوسائٹی کو چلانے کے لیے، یعنی جو آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس ویلفیئر سوسائٹی کے تھرو، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے وہ ڈونر تو شامل ہیں، اس سے ہٹ کر گاؤں کے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ بھی تعاون کر رہے ہیں؟ اس میں تقریباً سارا گاؤں ہی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اصل میں ویلفیئر سوسائٹی فلاپ ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو ٹوٹل گاؤں سے چندہ اکٹھا کیا تھا صفائی کے لیے اور دیگر پروجیکٹس کے لیے۔ پھر جیسے جیسے لوگ پیسے دیتے ہیں نا، پھر سینس آف رسپانسبلٹی ان میں آتی ہے کہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اس لیے پھر لوگ جو زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ ماہانہ آپ کا سسٹم چلتا ہے؟ منتھلی لوگوں نے ادھر پے کرنا ہوتا ہے، آپ کو دینا ہوتا ہے؟ جی، منتھلی دینا ہوتا ہے، تقریباً 200-300 روپے ہے منتھلی۔ جو بڑے گھر ہیں ان کا 500 ہے، چھوٹے کا 200 ہے، 300 ہے۔ گاؤں میں گھر کتنے ہیں آپ کے؟ 450۔ 450 گاؤں کے لوگ ہیں، گھر ہیں، اور کوئی 200 روپے مہینے کا دیتا ہے؟ کوئی جو چھوٹے گھر ہیں وہ 200 دے رہے ہیں، جو بڑے گھر ہیں وہ 500 دے رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو وہ صفائی فنڈ میں 5000 بھی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا نظام جو ہے، جو کچھ لوگ نہیں بھی دیتے، وہ بہت زیادہ جو پور لوگ ہیں وہ نہیں دے رہے، لیکن ہم ان سے بھی زیادہ بحث نہیں کرتے کیونکہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے، تو الحمدللہ ٹھیک کام جا رہا ہے۔ مطلب یہ ساری کی ساری جو تبدیلی آئی ہے یہ آپ کے اپنے گاؤں کے لوگوں کی وجہ سے آئی ہے، ان کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے آئی ہے۔ مطلب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ گاؤں کے اندر لوگوں کو اس چیز کی سینس آ رہی ہے کہ ان کا گاؤں جو ہے وہ شہر کی طرز پر، مطلب ہم نے دیکھا ہے نا وہاں پہ، مطلب نہیں محسوس ہو رہا کہ وہ گاؤں ہے۔ مطلب میں تھوڑا بریف کرتا ہوں آپ کو۔ اصل میں جو ہمارا ویلفیئر کا کنسیپٹ تھا نا، اس کے 5 پلرز ہیں۔ بیسک ہے پہلا کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ پہلے ہم نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے کارنر میٹنگز کی ہیں، گھر گھر جا کے لوگوں کو بتایا اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ کرونا کی پوری آگاہی مہم چلائی تھی ہم نے اپنے گاؤں میں، ماسک، سینیٹائزر اور یہ فلیکسز وغیرہ لگائی تھی کہ ماسک وغیرہ پہنے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہمارا ظاہر سی بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی اگر نہ ہو تو گاؤں خوبصورت نہیں لگ سکتا۔ پھر ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پورا نظام متعارف کرایا ہے، اس میں ہم نے ٹرالی ٹریکٹر پرچیز کی ہے، اور آرگینک اور ان آرگینک ویسٹ کے لیے ہم نے ویسٹ بنز لگائی ہیں، ڈرمز لگائے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو صفائی کے بعد جو ہم نے کام کیا ہے وہ کیا ہے ہیلتھ کے اوپر۔ فری ڈسپینسری کا بھی ہمارا ماڈل چل رہا ہے، ابھی اس پہ زیادہ کام تو نہیں کیا لیکن ابھی اسٹارٹ کر لیا ہے ڈسپینسری کا۔
اس کے بعد ہم نے اسپورٹس پہ کام کیا ہے. 4 گیمیں ہیں, کبڈی, فٹ بال, کرکٹ اور بیڈمنٹن. ٹھیک ہے, یہ ساری آؤٹ ڈور گیمیں ہیں, اس پہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے تعلیم پہ کام کیا ہے, جو ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 303 ہے. ادھر ہم نے پہلے تو اسٹارٹ اپ لیا تو ذرا مشکلات آئیں. اب الحمدللہ ہم نے نرسری کلاس سے لے کے 5 کلاس تک جو ہے نا اسکول اڈاپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا تقریباً 100 بچے ہیں اس میں. اس کی وہ تین ٹیچر بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, کچھ صفائی کے لیے بھی عملہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ, ہم ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب پورا انشاءاللہ اسکول جو وہ ڈیجیٹل کرنے جا رہے ہیں اس سال. جو ہے ہر سال یہ 5 ہمارے مین کام ہیں, اسپورٹس, ہیلتھ اور سالڈ ویسٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ. یہی کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں, چاہے وہ شہر ہے چاہے وہ گاؤں ہے, یہ 5 پلر جو انہوں نے بڑے چن کر نکالے ہیں یہی اہم ہوتے ہیں. انہی پہ کام کی ضرورت ہے اور اسی کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ جو ورک ہے یہ ایک اکیلے بندے کے بس کا نہیں ہے, یہ ٹیم ورک ہے. کیوں بھائی؟ جی یہ ٹیم ورک ہے. ہماری ایک پوری ٹیم ہے جس میں ہم نے پہلے ہمارے پاس جس بندے کا ویژن تھا وہ بیسیکلی ایک CSS آفیسر ہیں. انہوں نے ہمیں یہ ویژن دیا, ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اور کام کرنا شروع کر دیا. پھر گاؤں میں جو مہیر حضرات ہیں, جو بڑے لوگ ہیں جو پہلے بھی ڈونیشن وغیرہ دیتے تھے, ان کو ان بول دیا ہے, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے ہمیں ڈونیشن دیا ہے. الحمدللہ سارا گاؤں ہی ہمارا کوآپریٹیو ہے, کوئی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی کچھ نہیں ہے. کچھ تھے بھی لوگ لیکن وہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں, آہستہ آہستہ سلو صحیح جا رہا ہے کام. اصل میں ایشو پتہ کیا ہے, جس ٹائم کوئی انسان, یہ ہمارے معاشرے کا ایشو ہے اور یہ ہمارے پاکستان کا ایشو ہے کہ جس ٹائم آپ کوئی پازیٹیو قدم اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی چیز کو بدلنے جا رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی اس پازیٹیوٹی کو پازیٹیو لے رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کے مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے, جی پتہ نہیں پیسے اکٹھے کرنے لگے نے, لے کے نٹنا ہے. اس میں جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کوئی بھی پیسہ کسی بھی بندے سے لیا ہے نا, ہم نے اس کو رسید دی ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو ویلفیئر سوسائٹی ہے یہ باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب سے رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے, فیٹف کی وجہ سے یہ کافی ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں فیٹف کی وجہ سے پاکستان پہ, تو اس لیے کافی مشکلات کے بعد یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے. لیکن اب الحمدللہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے یہ جو رجسٹرڈ ہے. اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہمارے جو CSS آفیسر ہیں وہ بیسیکلی ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ ہیں, وہ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہمارا آڈٹ کرتے ہیں. اور جو ہمارے ڈونر ہیں مین, وہ منٹھار بس سروس ہے, چیما ٹرانسپورٹ, وہ ہمارے مین ڈونر ہیں. اس کے بعد ان کے ریلیٹیو ہیں ادھر عمران ریاست صاحب, ہماری ٹیم ہے, فائنانس سیکٹری ہے, اسپورٹس سیکٹری ہے, چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے. اس کے بعد ایجوکیشن فوکل پرسن ہے, شعیب صاحب ہیں, وہ AU ہے. اب ہمارا اسکول میں ہیڈ ماسٹر بھی ہماری مرضی کا لگا ہوا ہے, وہ گاؤں کے ہی ہیں, وہ بھی ہماری ویلفیئر سوسائٹی کے فائنانس سیکٹری بھی ہیں اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی ہیں. اصل میں جب فائنانس سیکٹری, جس بندے کے پاس فائنانس ہو, اگر وہ کلیئر ہو نا, گاؤں کے لوگوں کے سامنے وہ بندہ کلیئر ہو, بالکل کلین چٹ اس کے پاس ہو, پھر ایشو نہیں کریٹ ہوتا. اس کے بعد اگر کوئی بندہ ہمیں 200 روپیہ بھی دیتا ہے نا, تو ہم اس کو بھی رسید دیتے ہیں کہ یہ آپ کے 200 روپے کی رسید. منتھلی آپ کے پاس آپ کے گاؤں کو لے کر, ان کے لوگوں کو لے کر اور مخیر حضرات جو بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, منتھلی آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنی جمع ہوتی ہے؟ ہماری جو صفائی کے لیے ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 1,10,000 روپیہ ہے. تقریباً 450 گھروں سے 1,10,000 روپیہ اکٹھا ہوتا ہے. وہ 1,10,000 جو ہے وہ جو صفائی والے بندے رکھے ہوئے ہیں ہم نے, ان کی سیلریز اور ٹریکٹر کا ڈیزل وغیرہ اسی میں چلا جاتا ہے. وہ صفائی کا سالڈ ویسٹ والا نظام جو ہے نا وہ اس سے چل جاتا ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہمارا ایک منتھ اینول بجٹ ہوتا ہے. پچھلے سال ہمارا اینول بجٹ, مطلب پچھلے سال تو نہیں, پچھلے سال تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا ستمبر میں, ہم نے پہلا اپنا بجٹ بنایا تھا ستمبر میں. اس پہ ہم نے تقریباً 70 لاکھ روپیز لگائے تھے ستمبر سے لے کے مارچ تک, 6 ماہ میں. اس کے بعد ہمارا جو جون کا اگلا بجٹ آیا 2020 اور 21 اور 22 والا, وہ جون جو 1 جولائی سے 1 جولائی تک چلے گا اگلے سال تک. اس میں ہمارا تقریباً 1.5 کروڑ کا بجٹ ہے ٹوٹل, جس میں ہمارے پاس کچھ کیش بھی پڑا ہوا ہے پہلے بھی, اور مزید بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کام کریں. ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس قوم میں مطلب MNA, MPA, کونسلر, اس ٹائپ کے جو عہدے ہیں موجود ہیں؟
جی ہمارے گاؤں ہمارے حلقے میں ایم این اے بھی موجود ہے, ایم پی اے بھی موجود ہے. بلال وڈائے صاحب ہمارے ایم پی ہیں, خالد وڈائے صاحب جو ہمارے ایم این اے ہیں. اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے بھی کینڈیڈیٹ ادھر موجود ہیں. ہم جس کے پاس بھی گئے ہیں نا اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. لیکن ہماری جو تنظیم ہے کٹھور ویلفیئر سوسائٹی, وہ غیر سیاسی اور غیر مذہبی تنظیم ہے. ہم کسی مسجد وغیرہ کے کسی کام میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں ہوتے, کیونکہ اقلیت بھی ہمارے ساتھ لے کے اقلیت کو بھی چلتے ہیں. پھر نان مسلم جو بھی ہے سارا, اگر اس کو مذہبی رنگ دے دیا جائے پھر وہ نہیں چل سکتا نظام. اگر اس کو سیاسی رنگ دے دیا جائے پھر بھی نہیں چل سکتا. ہمارے جو ویلفیئر سوسائٹی ہے نیوٹرل ہو کے کام کرتے ہیں. ہمارے باقی اس کے علاوہ جو کونسلر وغیرہ بھی ہیں, جو سابقہ ناظم تھے یا چیئرمین ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں. نمبردار ہیں ہمارے گاؤں کے 2, وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. بڑا اچھا. چلے جی, بہت خوبصورت ہو گیا ہے ماشاءاللہ. سب لوگ ہی کوآپریٹیو ہیں. سیاسی لیول پہ آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے, سب لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور ان کا بڑا خوبصورت اسٹیپ ہے. ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہیں. شروع میں ہر کام کے اندر دقت آتی ہے, لیکن جب لوگ اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ شک و شبہات جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھو گے شارٹس جو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, یہاں پہ لگائیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کسی گاؤں میں ہیں. لگتا ہے بہرحال قصبہ ٹائپ ہوتا ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز جو پہلے سال بندہ جو کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو وہ ترقیاتی کام پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. لیکن جو بیسیکلی ویلفیئر سوسائٹی کا کنسیپٹ ہے نا, وہ ترقیاتی کام نہیں ہے, وہ بیسیکلی امپاورمنٹ کا کنسیپٹ ہے, خود مختاری. ہماری جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس میں خود مختاری, مساوات اور ہمدردی, یہ ہمارے 3 اصول ہیں. ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر کسی بھی معاشرے میں خودی اور کسی میں امپاورمنٹ پیدا کر دی جائے کسی معاشرے میں, تو معاشرہ خود بخود اٹھ جاتا ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود معاشرہ ہی اوپر سارا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن سے بھی رابطہ کر رہی ہے. اس کے علاوہ کشف ہے, راستہ فاؤنڈیشن ہے. ہماری جو قمر ریاض صاحب ہیں فاؤنڈر ہمارے, ان کی اپنی ایک ہے رنگ ساز ہے, ان کی ایک فاؤنڈیشن کے نام, وہ ہی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اسی طرح مختلف این جی او جو پاکستان اور انٹرنیشنل لیول کی ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو جائے. اچھا, ایک آخری سوال ہے آپ سے, کیونکہ ویورز اس ٹائم لائٹ نہیں ہے اور یہ بھی گرمی میں بیٹھے ہیں, ہم سب گرمی میں, اور شدید گرمی ہے یہاں پہ. ایک لاسٹ سوال ہے, آپ کے گاؤں کا نام ہے کٹھور, یہ نام کیا سوچ کے رکھا تھا؟ یہ ہم نے سوچ کے تو کچھ نہیں رکھا, نہ ہم نے رکھا ہے. یہ نہیں مطلب کٹھور آپ نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مطلب کیا یہاں پہ لوگ سخت مزاج ہیں, سخت دل کے ہیں, مطلب کٹھور کا لفظی معنی تو یہی بنتا ہے. جی یہی بنتا ہے, لفظی معنی یہی بنتا ہے کٹھور کا. لیکن یہ جو پارٹیشن سے پہلے کا چل رہا ہے ہمارا نظام سارا, پہلے ہمارا گاؤں ادھر نہیں تھا. 1857 کے بعد جو ہے گوجرا, یہ ہمارا گاؤں ادھر ڈیولپ ہوا تھا. یہ انگریز نے ہمیں جو سارا یہ ایریا نا, ہمارے 6-7 گاؤں ہیں, یہ بیسیکلی گجرانوالا کے ہیں. گجرانوالا تحصیل وزیر آباد, ادھر بھی اسی نام کے کٹھور گاؤں ہے, منصور والی ہے, بطالہ ہے, اسی طرح کے گاؤں ادھر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسج, کوئی پیغام پاکستانی لیول پہ, ایز پاکستانی, ایز چیئرمین ویلفیئر سوسائٹی کے, ہماری نوجوان نسل کے لیے پیغام دینا چاہیں, ان جیسے جتنے گاؤں ہیں وہاں کے جو نمبردار ہیں, جو اپنے آپ کو ذمہ دار تو کہتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے, مطلب وہ نمبردار اور ذمہ دار صرف اس حد تک ہیں کہ لمبی چوڑی پگڑی باندھ لی, ٹھیک ہے, آتے جاتے سے گھٹنے پکڑوا لیے, بس اس حد تک ہمارے ہاں ہوتا ہے. مطلب آپ ہماری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو میسج کیا چھوڑنا چاہیں گے؟ بیسیکلی کسی بھی سوسائٹی کو اٹھانے کے لیے, پاکستان کی جب قیام پاکستان ہوا تو علامہ اقبال نے صرف شعور دیا تھا لوگوں کو. اگر ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو شعور دے دیں, ان میں خود ہی پیدا کر دیں, تو انشاءاللہ پورا پاکستان ہی اٹھ جائے گا. یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا ماڈل نہیں ہے یہ ہمارے والا, یہ عام سادہ سی چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں. اگر یہی امپلیمنٹیشن گورنمنٹ پہ لیول پہ کی جائیں تو یہ عمران خان کی جو ریئل تبدیلی ہے نا, وہ اسی طرح شو ہوگی. ہمارا جو لوگو ہے وہ ہم نے چھوٹے سے گاؤں سے ہم نے شروع کیا ہے, لیکن ہمارے لوگوں کا ہے چینج دی ولیج چینج دی ورلڈ کا لوگو ہم نے لگایا ہوا ہے. زبردست ہو گیا جی. ویورز, آج ان سے ملاقات ہوئی ہے, پتہ چلا تھا کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے اپنے گاؤں کے اندر, اور اپنی مخصوص ایک ویلفیئر سوسائٹی کے تھرو. سب لوگ گاؤں کے ہیں, مخیر حضرات گاؤں سے ہیں,
نارمل فیملیز بھی ساتھ انوالو ہو رہی ہیں. چلیں یہ بھی پازیٹیوٹی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ رہی ہیں. تو ہم سب اپنی جگہ پر اگر عہد کر لیں کہ ہم نے بدلنا ہے, ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے, اپنے رہن سہن کو بدلنا ہے, تو کوئی بھی ہمیں ترقی سے روک نہیں سکتا. اپنی میزبان سائمہ عباس مہدی کو اجازت دیجیے, اپنے کیمرہ مین محمد عباس مہدی کو اجازت دیں, کیونکہ ان کے سر میں درد بہت ہو رہی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.